بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں سی لینگویج کو۔ اس میں فرسٹ کویسچن ہے کہ واٹ از سی لینگویج، سی لینگویج کیا ہے اور وائی یو شوڈ لرن سی لینگویج، ہمیں سی لینگویج سیکھنے کی ضرورت کیوں ہے۔ تو یہ دو بہت امپورٹنٹ ٹاپکس ہے، اسی لیے میں نے اس پہ ایک الگ لیکچر ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ اچھا، سی از اے جنرل پرپز کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج۔ سی ایک جنرل پرپز لینگویج ہے۔ جنرل پرپز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کسی بھی قسم کے پروگرامنگ کر سکتے ہیں یا کسی بھی پرابلم کو حل کرنے کے لیے آپ انسٹرکشنز لکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ گیمز کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ڈیولپ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ میتھمیٹکس میں کام کرتے ہیں اور میتھمیٹکس کے کچھ پرابلمز ہیں تو آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں، یا آپ فزکس کیمسٹری وغیرہ کے سبجیکٹس پڑھتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اس میں پروگرامنگ کر سکتے ہیں اور فزکس کے ڈفرینٹ ایکویشنز آپ اس میں حل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میتھمیٹکس کے ایکویشنز اور دوسرے جو سائنس کے سبجیکٹس ہیں تو اس میں آپ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر پروگرامنگ یو کین سے کہ آپ سی لینگویج کو یوز کرتے ہوئے ایک پورا اسی طرح کا الگ لینگویج بھی لکھ سکتے ہیں، اور کمپیوٹر کے لیے ڈفرینٹ قسم کے سافٹ ویئرز بھی اس میں آپ ڈیزائن اور ڈیولپ کر سکتے ہیں، جس طرح آپریٹنگ سسٹم ہے۔ آپریٹنگ سسٹم آپ جانتے ہیں، جس طرح ابھی آپ ونڈوز یوز کرتے ہیں یا لینکس یونکس وغیرہ ہے، تو اسی طرح کا پورا آپریٹنگ سسٹم اس میں لکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، سی لینگویج از اے مڈل لیول لینگویج۔ مڈل لیول لینگویج کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ لو لیول لینگویج کے فیچرز بھی ہیں اور ہائی لیول فنکشنالٹیز بھی اس میں انکلوڈڈ ہے۔ یہ تو ظاہری بات ہے کہ یہ ہائی لیول لینگویج ہے، لیکن اس میں بعض کام ہم وہ بھی کر سکتے ہیں جو ہم لو لیول لینگویجز میں کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی لو لیول کا کام کرنا پڑے اور آپ کو کوئی لو لیول لینگویج یاد نہیں ہے، جس طرح اسمبلی یا مشین لینگویج ہے، تو وہ کام بھی آپ اسی سی لینگویج میں کر سکتے ہیں۔ یہ پتہ زیادہ تر کمپیوٹر انجینئرز کو ہوتا ہے، یا الیکٹریکل انجینئرز یا الیکٹرانک انجینئرز۔ الیکٹریکل اور الیکٹرانک انجینئرز کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے لو لیول لینگویج میں کام کرنے کی، تو وہ اکثر اس مقصد کے لیے اسمبلی لینگویج یوز کرتے ہیں، لیکن وہ سی لینگویج سے بھی کام لے سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک مڈل لیول لینگویج ہے۔ Developed in 1972 by Dennis Ritchie at the Bell Labs۔ یہ ڈینس ریچی ایک سائنٹسٹ تھے۔ وہ اس وقت جو لینگویجز یوز ہوتے تھے تو وہ بی سی پی ایل اور سی پی ایل اور بی لینگویج، ان نام سے لینگویجز وہاں اس وقت یوز ہوتے تھے۔ بیل لیبوریٹریز میں سائنٹسٹ اس پہ کام کرتے تھے۔ تو ڈینس ریچی نے کیا کیا، اس نے ایک پورا نیا لینگویج لکھ دیا، لیکن اس کا فاؤنڈیشن اگین وہ بی لینگویج تھا۔ اس طرح کی لینگویجز تھی بی سی پی ایل اور سی پی ایل اس وقت جو یوز ہوتے تھے، اور بی لینگویج۔ تو یہ ڈینس ریچی ان لینگویجز کو بیس بناتے ہوئے انہوں نے ایک نیا لینگویج ڈیزائن کیا اور اس کو نام دے دیا سی لینگویج، اور یہ انہوں نے 1972 میں ڈیزائن کیا۔ تو اس وقت بیل لیبز میں زیادہ تر کام آپریٹنگ سسٹمز وغیرہ پہ ہو رہے تھے، تو انہوں نے جب سی لینگویج ڈیزائن کیا تو اس کا مین پرپس بھی آپریٹنگ سسٹمز کو ڈیولپ کرنا تھا، یا ری رائٹ کرنا تھا، یا اس کو امپروو کروانا تھا۔ تو انہوں نے پھر یونکس آپریٹنگ سسٹم کو دوبارہ سے سی لینگویج میں لکھ دیا۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے اس وقت سی لینگویج ڈیولپ کیا۔ اچھا،
تو انٹروڈکشن یہاں تک کافی ہے کہ سی لینگویج کیا ہے. سی لینگویج جنرل پرپز ہے. جنرل پرپز کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کسی بھی قسم کی پروگرامنگ کر سکتے ہیں. اچھا اگر کوئی لینگویج جنرل پرپز نہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پھر وہ کوئی اسپیشل پرپز ہوگا. فار ایگزامپل کسی خاص مقصد کے لیے جب ہم ایک لینگویج کو یوز کرتے ہیں، جس طرح فورٹران ہے تو فورٹران کو ہم صرف سائنٹیفک پرپزز کے لیے یوز کرتے ہیں، اور جس طرح کوبول ہے تو کوبول کو ہم بزنس پرپزز کے لیے یوز کرتے ہیں. اور سی لینگویج جو ہے وہ جنرل پرپز ہے، مطلب اس میں آپ بزنس سے ریلیٹڈ بھی اپلیکیشنز ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور سائنس سے ریلیٹڈ بھی آپ اس میں پرابلمس کو حل کر سکتے ہیں. اور کمپیوٹر سائنس میں جو بڑے بڑے پرابلمز ہیں، فار ایگزامپل آپریٹنگ سسٹم کو ڈیولپ کرنا یا اپلیکیشن سافٹ ویئرس کو لکھنا یا گیمز کو ڈیولپ کرنا وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب آپ سی لینگویج میں کر سکتے ہیں اگر آپ پراپرلی اس کو سیکھ لیں. اچھا، ناؤ اندر کویسچن از وائی یو شوڈ لرن سی لینگویج. ناؤ بینگ اسٹوڈنٹس آف ڈی آئی ٹی یا کمپیوٹر سائنس یا ڈی آئی ای، آپ لوگوں کو کیوں ضرورت ہے کہ آپ سی لینگویج کو سیکھیں؟ اچھا، اس کی ایک بیسک ریزن تو یہ ہے کہ سی از ویری پاپولر لینگویج تھرو آؤٹ دا ورلڈ. یہ ساری دنیا میں بہت پاپولر لینگویج ہے، اینڈ از آئیڈیل فار اے پروگرامر ٹو لرن ایٹ دا بگننگ آف دیئر کیریئر. اچھا، ایک ریزن یہ ہے کہ یہ بہت پاپولر ہے اور ساری دنیا میں یوز ہوتے ہیں. ساری دنیا میں اسٹوڈنٹس جو کمپیوٹر سائنس کے ہیں یا انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سی لینگویج پڑھتے ہیں. اور دوسری اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بگنر لیول اسٹوڈنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سیکھنا، کیونکہ اس کو ہم دوسرے لینگویجز کے لیے بطور فاؤنڈیشن یوز کر سکتے ہیں. مطلب اگر آپ سی لینگویج کو سیکھ لیں تو دوسرے لینگویجز کو سیکھنا اور اس میں کام کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. There is little vocabulary to learn. اس میں vocabulary بھی کم ہے، آپ کو کم vocabulary سیکھنا ہے. The syntax is simple، اور اس کی جو پروگرام کی اسٹرکچر ہے یا گرامر ہے یا رولز ریگولیشن ہے تو وہ بھی انتہائی سمپل ہے. And modular structure of the language is easier to learn. اور اس کے جو ماڈیولر اسٹرکچر آپ آگے جا کر سیکھ لیں گے، مطلب اس میں ہم ڈفرینٹ قسم کے فنکشنز وغیرہ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں یا رائٹ کر سکتے ہیں. تو اس مقصد کے لیے بھی اس کا جو سینٹاکس لکھا گیا ہے وہ انتہائی سمپل ہے. اگرچہ یہ لاجیکل ہے، اتنا سمپل نہیں ہے، لیکن اگر آپ سیکھ لیں تو پھر آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے گی. اچھا، here are some key advantages of learning C programming. C programming کو سیکھنے کی کچھ ایڈوانٹیجز ہے، اس کو ہم نے یہاں پہ سمرائز کی ہے، اس کو آپ سیکھ لیں. It is easy to understand. اس کو سیکھنا آسان ہے، جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا کہ اس کو سیکھنا آسان ہے. یہ بنیادی لینگویج ہے اور اس میں لائبریریز ہیں. اس میں ایسے کام جو کہ فار ایگزامپل لائبریری کا مطلب کیا ہے، یہ ہم پڑھیں گے، اس میں پری ڈیفائنڈ لائبریریز پڑے ہوتے ہیں اور لائبریریز کو اٹھا کر ہم آسانی سے اس کو یوز کر سکتے ہیں. مطلب زیادہ تر لائبریریز کو ڈیولپ نہیں کرنا پڑتا، ایگزسٹنگ لائبریریز ہوتے ہیں، ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اور ایزی ٹو رائٹ، اس میں کوڈ لکھنا یا پروگرام لکھنا آسان ہے. ایک تو اس کا سیکھنا آسان ہے یا سمجھنا آسان ہے، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس کی کوڈنگ لکھنا بھی آسان ہے. اور پھر یہ لو کاسٹ ہے. لو کاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ دوسری لینگویجز کی نسبت اگر آپ سی لینگویج میں سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنا چاہیں تو اس پہ خرچہ آپ کا کم آئے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس میں جو پروگرامرز کام کرتے ہیں تو وہ آسانی سے اس کو
اس میں اپلیکیشنز ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اس کی کوڈ کو ری یوز کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ لیس ایکسپینسو ہے اس میں ڈیولپمنٹ کرنا یا سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے پہ اس لینگویج میں خرچہ کم آتا ہے، مطلب لیس ایکسپینسو ہے. فاسٹ ایگزیکیوشن اسپیڈ، یہ چونکہ ایک مڈل لیول لینگویج آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اگرچہ ہائی لیول لینگویج ہے لیکن اس میں لو لیول فیچرز بھی ہے، تو اس وجہ سے اس کا جو کوڈ ہے وہ بہت ہائی سپیڈ کے ساتھ ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایفیشینٹ بھی ہے اور فاسٹ بھی ہے. اور یہ پورٹیبل لینگویج ہے. پورٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں آپ کوئی اپلیکیشن سافٹ ویئر لکھ کے تو آپ کسی بھی قسم کے آپریٹنگ سسٹم پہ یا کسی بھی قسم کے کمپیوٹرز پہ آپ اس کو رن کر سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں. ایزی ڈیبگنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی سافٹ ویئر میں کچھ ایررز وغیرہ ہے تو اس کو آپ آسانی کے ساتھ ریموو کر سکتے ہیں. اسپیڈ آف کمپائلیشن اور ایگزیکیوشن میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. کمپائلیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس میں کوڈ لکھتے ہیں تو پھر ہم اس کو مشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، یہ پروسیس کمپائلیشن کہلاتا ہے. تو یہ اس کی کمپائلیشن سپیڈ بھی دوسری لینگویجز کے نسبت زیادہ ہے. ایگزیکیوشن آف الگوریتمز اینڈ ڈیٹا اسٹرکچرز، اس میں ہم الگوریتمز اور ڈیٹا اسٹرکچرز کے لیے سافٹ ویئرز لکھ سکتے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ پرابلمز کو ہم سالو کر سکتے ہیں اور پھر ہم ان سافٹ ویئرز کو ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں. اور ڈائنامک میموری ایلوکیشنز، یہ ایک الگ ٹرمینالوجی ہے، یہ آگے جا کر میں آپ کو ایکسپلین کرواتا ہوں کہ ڈائنامک میموری ایلوکیشن کا کیا مطلب ہے. ابھی چونکہ میموری سے ریلیٹڈ اور ویریبلز کانسٹنٹس وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم نے نہیں پڑھے ہیں کہ یہ میموری ہم کس طرح ایلوکیٹ کرتے ہیں ویریبلز وغیرہ کو، تو یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے. یہ میموری ایلوکیشن دو طرح کے ہیں، ڈائنامک اور اسٹیٹک. تو ڈائنامک میموری ایلوکیشن یہ بہت اہم ہے ایز کمپیئر ٹو اسٹیٹک میموری ایلوکیشن. اچھا، یہاں تک یہ سفیشینٹ ہے اور ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں.